آج ہم نے خاص طور پہ اپنے پروگرام میں بلایا ایک ممتاز اور مایہ ناز شخصیت جناب تحسین نواز ہاشمی صاحب۔ ہاشمی صاحب کون ہیں؟ ان کے بارے میں سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں، مختصر سا ان کا تعارف کراتی ہوں، اور تعارف مختصر آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ ہمارے پورے ملک میں ابھی میں ان سے بات کر رہی تھی تو انہوں نے بتایا صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی بہت سارے ممالک ہیں جو ہماری کرکٹ پچز ہوتی ہیں، کرکٹ گراؤنڈز ہیں، وہاں پر جو پچز ہوتی ہیں جہاں پر کرکٹ کھیلی جاتی ہے، ان پچز کی تیاری میں ایک خاص قسم کی مٹی استعمال ہوتی ہے۔ وہ جو مٹی ہے اب یہ نایاب قسم کی ہوتی ہے، ڈفرینٹ ہوتی ہے، ظاہر پچز کے لیے پچز کوئی خاص نوعیت کی بنائی جاتی ہیں، تو وہ جو مٹی ہے وہ ان کے کھیتوں سے، ان کی جو زمینیں ہیں وہاں سے یہ سپلائی کرتے ہیں، اور صرف پاکستان کی تمام کرکٹ پچز بنانے کا ان کے کھیتوں کو ان کو کریڈٹ حاصل نہیں ہے بلکہ پاکستان سے باہر بھی۔ تو تحسین نواز ہاشمی صاحب اپنے مارننگ شو میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ یہ بڑا ایک انوکھا ڈفرینٹ ہمارا آج کا سیگمنٹ ہے۔ ہم واقعی کرکٹ پہ ہر چیز پہ ہم کرتے ہیں، پروگرامز بھی ہوتے ہیں، سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں، یہ پچز کی تیاری میں مٹی، ٹھیک ہے نا، ایک ڈفرینٹ ہے۔ تو یہ آپ کے کب سے یہ آپ کام کر رہے ہیں، آپ کا یہ کاروبار کس طرح سے آپ نے اس کاروبار کی طرف آئے، کیا ہوا بتانا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو مٹی ہے نا، یہ خاص مٹی ہے۔ اس میں جو عام مٹی ہوتی ہے اس میں کلے جو ہے تقریباً 25% ہوتی ہے، جیسے کہ لاہور کے ایریے میں یا کہیں بھی۔ تو یہ جو مٹی ہے یہ تقریباً اس میں 65% کلے ہوتی ہے۔ اور میں جو آپ نے سوال پوچھا کہ یہ کب سے سٹارٹ ہے، ہمارے دادا ابو کے دور سے۔ کھیت تو سبھی کے ہوتے ہیں، کھیت تو ہمارے بھی ہیں، وہ کچھ لوگ ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں، کچھ دائرہ خود کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ ہمیں بھی پتہ نہیں تھا کہ آپ کے کھیتوں میں یہ مٹی پچز کے لیے کیا؟ ہمیں بھی پتہ نہیں تھا یہ مٹی ہماری اتنی نایاب ہے کہ پورے ملک کی پچز اور انٹرنیشنلی یہ یوز ہوگی۔ تو ہمارے دادا ابو کھیتوں میں کام کر رہے تھے تو اسی وقت پی سی بی کے کچھ نمائندے اور جو پچ کنسلٹنٹ فرام انگلینڈ ٹونی ہیمنگ اور ایک اور تھے انگلینڈ کے، وہ ادھر ہمارے پاس آئے اور ساتھ انہوں نے پھر یہ ہمارے دادا ابو تو مٹی دے نہیں رہے تھے، لیکن انہوں نے پھر یہ مٹی جو ہے نا کہا کہ یہ ہمیں دیں کسی سے۔ کتنے پیارے لوگ تھے پہلے ہمارے کہ وہ اپنے کھیتوں کی مٹی بھی نہیں دینا چاہ رہے کہ کیوں لے رہے ہیں، اور پھر باہر سے آئے ہیں پاکستان میں آ کے یہ مٹی مانگ رہے ہیں، تو پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا ریزن ہوگی۔ ہاں، تو پھر انہوں نے ہمارے سے یہ مٹی لے کے سیمپلنگ کی، آسٹریلیا بھیجی، پھر انگلینڈ بھیجی، تو اور پھر پاکستان کی لیبارٹریز میں بھی لے کے گئے، اور اس میں تقریباً 60 سے 65% یہ کلے اس میں تھی، رچ کلے تھی، جو کہ کرکٹ پچز کے لیے بہت موزوں تھی۔ تو آپ کی جو زمین ہے یہ پنجاب کی کس حصے میں ہے؟ یہ ہماری زمین جو پنجاب کا گجرانوالہ کا ایریا ہے، نندی پور، جہاں نندی پور پاور پلانٹ بھی ہے، تو اس ایریے میں یہ مٹی ہے، اور ہمارے ہی کھیت ہیں جن میں یہ مٹی ہے اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اچھا، ہاں جی، یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ہم پاکستان کی بھی خدمت کر رہے ہیں کرکٹ کے حوالے سے، اور انٹرنیشنل بھی کافی ملکوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اور پاکستان کے لیے بھی فخر کی بات ہے کہ پاکستان کی مٹی جو ہے وہ باہر بھی جا رہی ہے، اور اتنا اچھا نام پیدا کیا ہوا ہے کرکٹ کے حوالے سے، اور معیاری وکٹس دے رہے ہیں۔ اچھا ہاشمی صاحب یہ بتائیے گا، کیا آپ کھیتی باڑی کرتے تھے دادا ابو آپ کے انہی کھیتوں کے اندر؟ تو کیا مطلب پھر وہ جو لوگ آئے ان کو کسی نے ظاہر بتایا ہوگا نا کہ یہاں پہ کچھ اس طرح کی مٹی ہے یا کیا؟ یہ کس طرح یہ ایسے تھا کہ جو جب یہاں کھیتی باڑی کرتے تھے، جب یہاں انگلینڈ ہمارے تھا بر صغیر میں، اس وقت تب وائس رائے جو وہ آپ کو پتہ ہے کرکٹ کھیلتے تھے جم خاناز میں، تو یہاں سے لے کے مٹی نا اس وقت کی دور سے وہ لے کے کچھ وکٹس بناتے تھے اور کھیلتے تھے۔ پھر جو انگلینڈ کے تھے نا پچ کنسلٹنٹ، انہوں نے پھر بتایا کہ پی سی بی کو بھی کہ وہاں مٹی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ ہماری بکس میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے مٹی ہے، تو پھر وہ ادھر آئے ہمارے پاس، تو پھر وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ ہم تو دے نہیں رہے تھے، ہمارے ابو چودھری ریاض خان ہاشمی، ہاں جی، اور ہمارے دادا ابو وہ دے نہیں رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا دیں مٹی، یہ نا ملک کے لیے نام پیدا ہوگا اس سے، اور کیونکہ آپ کے پاس ہی یہ کھیت ہیں تو ہمیں نہیں تو باہر سے امپورٹ کرنی پڑے گی یہ مٹی، آسٹریلیا سے یا کہیں سے، لیکن وہ تو بہت مہنگی دانی کہ یہ تقریباً 500-600 گنا مہنگی ہوگی
اس مٹی سے، اگر ہم امپورٹ کرتے ہیں امپورٹ کرتے ہیں کیونکہ اس پہ کافی زیادہ ٹیکس. اچھا یہ ایکسپورٹ کی طرف بھی آتے ہیں امپورٹ کا، تو آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی ہمیں امپورٹ نہیں کرنی پڑ رہی ہے، اور کتنے سالوں سے مٹی نکلتی چلی جا رہی ہے؟ یہ تقریباً آپ بتا رہے ہیں کہ وہ انگریز دور میں وائسرائے جو تھے وہ جب کرکٹ ظاہرہ کھیلا کرتے تھے، انگریز کے دور کی ایجاد ہے کھیل ہے یہ، تو وہ آپ کے کھیتوں سے مٹی لے کے پچز تیار کرتے تھے اور انہوں نے انگلینڈ جا کے بتایا تھا، تو پھر انگلینڈ سے وہ لوگ آئے تھے کہ بھئی یہ پاکستان کی کرکٹ کو اگر امپروو کرنا ہے تو یہاں سے مٹی لے کے تو آپ پچز بنائیں، اور پھر معیاری پچز ایسے آپ کو ملیں گی، کیونکہ اس میں ہائی ریچ کلے ہونے کی وجہ سے یہ موضوع ہے اس ایریے کی مٹی. تو یہی تھا سارا. تو ہاشمی صاحب رقبہ کتنا ہے کہ اتنے سالوں سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، تو کیا اس رقبے کو آپ نے بڑھایا بھی ہے یا وہی آپ کا جو رقبہ تھا؟ یہ رقبہ تقریباً 30 سے 40 ایکڑ کی جو ایریا ہے نا اس کے اندر ہی یہ قلعے ہے، کیونکہ یہ ظاہری بات ہے نایاب اور ذرا مہنگی قلعے ہے اس وجہ سے، اور کچھ وکٹس کے جو درمیانہ حصہ ہے وکٹس کا اسی میں استعمال ہوتی ہے، تو تقریباً 1 ایکڑ جو ہے وہ ہمارے 3 سے 4 سال جو ہے وہ یوز ہو جاتی ہے پوری کنٹریز میں بھی اور باہر بھی. اور اس میں کافی زیادہ 1 ایکڑ میں کلے ہوتی ہے، تو ابھی تک تو تقریباً 10 سے 15 ایکڑ ہی یوز ہوئی ہوگی. ابھی تو کافی لمبے عرصے تک ہمارے پاس مٹی ہے، تقریباً 70 سے 100 سال کے لیے ہماری مٹی ہے. مطلب آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی یہ کاروبار کریں گے. اچھا یہ جو مٹی جس کی ہم بات کریں، نندی پور میں آپ کا رقبہ ہے، نندی پور کی مٹی دوسری زمینوں سے یہ مٹی کس طرح سے تھوڑی ڈفرینٹ ہے، اور کیا یہ مٹی زیادہ باؤنس کرتی ہے یا بیٹنگ وکٹس کے لیے استعمال ہونے کے لیے زیادہ مفید ہے؟ اس بارے میں ہم بتائیے. یہ مٹی اصل میں نا جو ICC کا رول ہے نا اس کے مطابق تقریباً کسی بھی مٹی میں نا وہ 50% کلے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اس میں کیونکہ 65% کلے ہے تو اس وجہ سے یہ کلے ایسا فیکٹر ہے، یہ بانڈ کر کے رکھتا ہے مٹی کو نا، تو سخت کر دیتا ہے، جس وجہ سے یہ جو ہے کرکٹ کے لیے موضوع ہے. اور یہ خاص طور پر مٹی وہیں ہمارے پاس ہی ہے پورے پاکستان میں، تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ ہم اسے پوری دنیا میں بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں. اور کیونکہ دیکھیں جو UAE کا ویدر ہے یا سعودی عربیہ کا ویدر ہے یا قطر کا ویدر ہے یا بحرین کا یا کویت کا، وہاں کیونکہ ریگستان والے علاقے ہیں، وہاں تو یہ ایک چیز مل ہی نہیں سکتی ایسے، تو یہ مٹی وہاں ہم بیچتے ہیں. اور پاکستان میں کیونکہ موئسچر زیادہ ہوتا ہے تو یہاں ہم مٹی کے ایک لیئر نا 6 انچ تک رکھواتے ہیں، 6 انچ، لیکن وہاں ہم 8 انچ رکھواتے ہیں کیونکہ وہاں بہت سخت موسم ہوتا ہے، گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کے اندر کریک پڑ جاتے ہیں. تو پانی بھی وہاں اتنا صاف پانی جو، کیونکہ اس مٹی کو ایک اور خاص بات ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ صاف پانی، جیسے ہم منرل واٹر پیتے ہیں نا ایسی پانی کی ہی اسے ضرورت ہوتی ہے. زبردست. ہاں یعنی جیسے انسان کو ضرورت ہے، اگر اس میں کوئی کھارا پانی یا دوسرا پانی ملے گا تو وہ مٹی خراب ہو جائے گی، تو اتنا ٹائم نہیں نکالے گی. اچھا جن کنٹریز کا آپ نے ہمیں نام بتایا، آپ نے بتایا قطر ہے، UAE ہے، بحرین، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کون کون سے ممالک ہیں جنہوں نے آپ سے رابطہ کیا ہے کہ بھائی ہمیں بھی مستفید کیجئے، ہمیں بھی یہ تحفہ بھجوائیے؟ یہ ہم سنگاپور کرکٹ ایسوسی ایشن کو بھی بھیج رہے ہیں وہاں، بلکہ مجھے ICC کی جو AGM تھی وہاں بھی دعوت دی گئی سنگاپور کرکٹ ایسوسی ایشن کی طرف سے، تو میں وہاں گیا اور پوری دنیا کو یہ پلیٹ فارم مہیا کیا کہ بھائی جو ہے یہ نندی پور کی مٹی آپ استعمال کریں، کیونکہ یہ اس میں ہائی ریچ کلے ہے اور یہ خدمت کے لحاظ سے ہم دے رہے ہیں، تاکہ دیکھیں سب کنٹریز کے پاس ٹرف وکٹ نہیں ہے جو یہ مٹی کے ساتھ بنی، وہ سارے وہ دوسرا آسٹرو ٹرف کے اوپر کھیلتے ہیں، تو اس لیے ان کا جو ہے وہ لیول اچھا نہیں ہے کرکٹ کا. تو ڈیولپنگ کنٹریز پہ ہم نے زیادہ فوکس رکھا ہوا ہے. وہاں گیا تھا، کافی ملکوں کے ڈیولپنگ کنٹریز کے جو پریزیڈنٹ تھے کرکٹ سے ان سب سے ملاقات ہوئی، اور ان سے ملاقات کر کے میں نے انہیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا کہ آپ نندی پور کی مٹی استعمال کریں، دیکھیں آپ کی کرکٹ کیسے بوم کرتی ہے. جیسا کہ یہ ابھی یہ افغانستان کرکٹ بورڈ ہے، اس کو بھی ہم نے جو ہے نا وہ 20 سے 25 سال سے اس کو دے رہے ہیں، دیکھیں ان کے کرکٹ کتنی فلورش ہوئی ہے. ابھی چلو یہ جنگ والا معاملہ تو بنا ہوا ہے لیکن اب نہیں دے رہی آپ نہیں، چلے بہتری کے لیے، دنیا کی بہتری کے لیے نہیں دیتے نا، نہیں انڈیا، لیکن انڈین جتنے بھی ہیں وہ UAE میں وہ سارے ہماری ہی مٹی استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری انڈیا کی مٹی اتنی اچھی نہیں ہے کرکٹ کے لیے، آپ کی پاکستان کی بہت اچھی ہے. اور وہ سارے
ہم ہی سے جو ہے مٹی لیتے ہیں، جو جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کی، تو ہم دے دیتے ہیں. ہم نے کہا ہم خدمت کر رہے ہیں انسانیت کی. مودی کا اثر ہونے لگ گیا نا، تو بظاہر ہے جیسا پرائم منسٹر، جیسے حکمران ہوں گے ویسی مٹی بھی آپ ہونا شروع ہوگی. خیر، تو آپ سے کبھی کسی نے رابطہ کیا ہے کہ یہ زمین اپنی ہمیں بیچ دو؟ ظاہر ہے لوگ آپ کو اپروچ تو کرتے ہوں گے، تو کبھی خیال آیا کہ یار تھوڑا سا ٹوٹا بیچ ہی دیتے ہیں، ایک رقبہ ایک؟ چلو نہیں، بڑے لوگ پوچھتے ہیں، جو بڑے ذمہ دار ہیں پوچھتے ہیں یار آپ کا نام بڑا ہے یار، ہمارے پاس تو ہزار ایکڑ ہے لیکن ہمیں کوئی پوچھتا نہیں. آپ کے پاس 30 سے 40 ایکڑ ہے لیکن آپ کا نام بہت ہے. تو کہتے تو ہیں لیکن ہم وہ بیچنا نہیں چاہ رہے، کیونکہ ہم سرو کر رہے ہیں پاکستان کو اس طریقے سے، کرکٹ کی خدمت کر رہے ہیں اور عالمی سطح پہ بھی پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. دیکھیں نا پاکستان کی پروڈکٹ جب مٹی جا رہی ہے باہر، تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا اس حوالے سے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے. اور ہم یہ پاکستان کی بھی خدمت اسی طریقے سے، زر مبادلہ بھی آ رہا ہے مٹی سے ہیں. اور اپنے دادا ابو کو دعائیں دیا کریں آپ، دادا پر دادا کو جن کی یہ زمین ہے، اور آپ جو ہے اس پہ ماشاءاللہ اتنا نام کما رہے ہیں. دادا ابو نے بھی اور ہمارے ابو نے بھی بڑی محنت کی. چودھری ریاض حسین ہاشمی صاحب، ان کا جی بڑا اس میں رول ہے. وہ ہر یونیورسٹیز میں گئے، وہ بورڈز پی سی بی میں بھی جا کے، اور جتنے بھی ادارے ہیں پاکستان کے، سول ادارے ہیں یا کیسے کہتے ہیں پولیس کے ادارے ہیں، سب کو انہوں نے متعارف کرایا کہ یہ مٹی استعمال کریں. کیونکہ سب میں ڈپارٹمنٹ تھے، ڈپارٹمنٹ کی جتنے بھی وابڈا کا ڈپارٹمنٹ تھا، پھر پی آئی اے کا ڈپارٹمنٹ تھا، ابھی میرا خیال بحال ہو گئے ہیں میرا خیال ہے. تو یہ سب ریلوے ڈپارٹمنٹ، پھر ہمارے ابو ریاض حسین ہاشمی صاحب وہ جاتے تھے ہر ڈپارٹمنٹ کو، کہتے تھے کہ آپ نندی پور کی یہ مٹی استعمال کریں. کیونکہ پہلے وہ لوکل مٹی استعمال کرتے، اس میں کلے نہیں اتنی ہوتی تھی، جس وجہ سے ان کی کرکٹ معیاری نہیں ہو رہی تھی. پھر اس وجہ سے وہ خود جا کے انہیں پتہ چلتا تھا کہ اس جگہ پہ کرکٹ ہو رہی ہے، تو لہٰذا اس مٹی کو ہم پھر ہاف قیمت میں بھی دیتے رہے ہیں. حکومتی سطح پہ بھی آپ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ ہاں جی، حکومتی سطح پہ یہ جتنے بھی ڈپٹی کمشنرز ہیں، کیونکہ ان کے ایریاز میں جو بھی گراؤنڈ بننی ہوتی ہے وہ ساری ہی اسی مٹی سے بننی ہوتی ہے. تو پھر اس وجہ سے وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں، وہ اپروو کرتے ہیں اپنے فنڈز وغیرہ. تو پھر اس کے علاوہ جو یہ اسپورٹس بورڈ کی جو گراؤنڈز بن رہی ہیں، یہ ساری ہم ہی مٹی پنجاب گورنمنٹ کو ساری پرووائڈ، ایسے بلوچستان کی بن رہی ہیں، پھر اس کے علاوہ کیا اسے کہتے ہیں سندھ کی بن رہی ہیں، پھر اس کے علاوہ کیا اسے کہتے ہیں خیبر پختونخوا کی بن رہی ہیں، گلگت بلتستان میں جو بھی بنتی ہیں وہ سب میں پھر ہم ساری فچیز جو ہیں. یہ جو ہاشمی صاحب آج ہمارے ساتھ مارننگ شو میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے ایزی نہیں لینا. یہ ساری کتنے ایکڑ کہہ رہے ہیں کہ چند ایکڑ ہمارے پاس ہے، اور وہ ایکڑ اتنے مطلب وہ زرخیز کھیتی باڑی کے لحاظ سے تو نہیں ہے، لیکن اس کی مٹی اتنی منفرد ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو تحفہ ہے، آپ جو اب آپ کی نسلوں کو مطلب اللہ نے دیا ہے. اور آپ تو اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، دادا کا بھی اور پردادا کا بھی اپنے، کہ جن کا یہ رقبہ تھا. اور آپ ماشاءاللہ سے پوری دنیا کی خدمت کریں، اور اس میں ظاہر ہے پاکستان کی مٹی ہے، پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ آج ممتاز اور مایہ ناز شخصیت جناب تحسین نواز ہاشمی صاحب تھے. بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے.